السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے حسب حال کا. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج چھٹا روزہ شروع ہو رہا ہے. اللہ کے فضل سے روزے جو ہیں یہ ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں اور صبر سکھاتے ہیں اور صبر کی پریکٹس ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں. مگر ایک چیز جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، میں روزانہ اب ایسی ہی چیز کسی کا ذکر کروں گا جو میرے مشاہدے میں آئے اور رمضان کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہو. افطاری کے وقت میں بھی بازار سے اپنے 1.5 درجن سموسے لینے کے لیے گیا ہوا تھا، تو میں نے ٹریفک سگنل پہ دیکھا کہ وہ 3-4 موٹر سائیکلیں اور گڈیاں پھنس گئی اور اس میں سے ایک بندہ جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ بچ گڈی پچا کے کھلوتا ہے، وہ تو افطاری دا ٹائم ہون ڈیا، مارا تیرے منہ تے کسون. میں کہا شاباش، افطاری کے ٹائم منہ پہ کسون. بھائی یہی تو ہمیں افطاری سحری سکھاتی ہے. رمضان المبارک ہمیں یہی تو سکھاتا ہے کہ صبر کرو. خدا کے لیے یہ جو رمضان کا مہینہ ہم اپنا منہ بند کر کے پیٹ اپنا جو ہے اس کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں یا اپنا کہہ لے کہ بھوک رکھ کے ہم سارا دن گزار رہے ہوتے ہیں، اس کا یہی تو سبق ہے کہ صبر کرو. تو ہم وہی نہیں کر رہے تو فائدہ کیا ہوا روزہ رکھنے کا؟ روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے. اور اگر آپ نے کسونی کاٹ مارا افطاری کے وقت تو روزہ تو ٹوٹ گیا نا. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایسی لڑائی جھگڑے سے رمضان میں پرہیز کرنی چاہیے. اچھا یہ بتاؤ، تم اپنے لیے 1.5 درجن سموسے لینے گئے ہوئے تھے؟ ناظرین مجھے یقین تھا کہ میرا اینکر لائمن 1.5 درجن سموسے کا سوال کرے گا، کیونکہ میرا اینکر جو ہے نا وہ اس کی مجھ پہ گہری نظر ہوتی ہے، جس طرح بی اے کے اسٹوڈنٹ کی انگلش پہ گہری نظر ہوتی ہے. ہیورے والا 1.5 درجن سموسے اس لیے لیے تھے آج کہ مجھے ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ باہر کی چیز نہیں کھانی. اچھا. پھر میں نے 8 سموسوں کے اندر سے آلو نکال کے کھائے ہیں کیونکہ اس نے باہر کی چیز منع کی ہوئی. تو آپ نے سموسا کھول کے اندر سے آلو کھا لیے؟ نہیں، بیچ میں 2-3 مٹر بھی ہوتے ہیں ایک سموسے میں. اور ظاہر ہے کہ پھر باہر کی چیز اگر نہ کھائیں، صرف اندروں آلو ہی کھائیں تو پھر تھوڑے سے ہوتے ہیں، پھر 7-8 سموسے کھولنے پڑتے. اصل میں نا مجھے میرے ایک محلے دار ہیں بزرگ بابا اختر رسول، ویسے تو ان کا نام چاچا منیر حسین ہے، مگر وہ کھنڈی کی جگہ نا ہاتھی پٹھی کر کے تو وہ پکڑ کے چلتے ہیں. تو وہ ہاتھی کی وجہ سے محلے کے شرارتی لڑکے ان کو بابا اختر رسول کہنا شروع ہو گئے. بہت غصہ کرتے ہیں چاچا منیر حسین اختر رسول کہنے پہ. وہ غصہ اختر رسول کہنے پہ کرتے ہیں، نام چینج کرنے پر نہیں کرتے. اگر اس کو سمیع اللہ کہیں تو کبھی غصہ نہ کرے. تو وہ مجھے چاچا منیر حسین جو ہے بابا اختر رسول صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ آئیے جتنی دیر تک تم ڈاکٹر کی بتائی ہوئی پرہیز نہیں نہ کرو گے تم کبھی بھی صحت مند نہیں ہو سکتے. صحیح، بالکل. اس لیے میں نے پھر باہر کی چیزیں کھانی بند کر دی. اوہو عزیزہ، باہر سے مراد ان کی ہے کہ بازار کی چیزیں نہ کھائیں. یہ نہیں کہ آپ سموسا لا کے اسے کھول کے اندر سے آلو کھا لیں اور سموسے کے اوپر پھینک دیں. یار اتنی بات تو سمجھا دیا کرو، تم اینکر نہیں ہو میرے. اینکر ہوں، سموسا فروش ہوں. سموسے والا نہیں یہ بات سمجھاتا، یہ یا بندے کو اس کا اینکر سمجھاتا ہے یا اس کا خاوند سمجھاتا ہے. اینکر بھی پروگرام کا خاوند ہوتا ہے. چلیں جی آج کی پہلی خبر سنیں عزیز صاحب. جی. امریکہ پیپلز پارٹی کی جاسوسی کرنے پہ پاکستانی قوم سے معافی مانگے رحمان ملک. بہت اچھے. ملک صاحب پہلے قوم سے تو پوچھ لیں وہ اس حرکت پہ امریکہ سے معافی منگوانا بھی چاہتے ہیں یا نہیں. اے نہ ہو امریکہ معافی مانگنے آئے تو قوم خود معافی مانگنی شروع ہو جائے. جا تیری خیر ہو ساری جان چاٹ. بیچاری پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ایک عرصے بعد ایک چھوٹا سا ایشو آ گیا ہے، وہ بجا رہے ہیں، ان کو بجانے دو. ہائے ہائے ہائے، بالکل 100% یہی بات ہے. میرے بڑے تائے کو پنڈ کے ایک بدماش نے نیرے میں اپنا تایا سمجھ کے سلام کر دیا. اچھا. لو جی میرے تائے نے دوسرے دن سارے پنڈ کو کھڑا کر کے بتانا شروع کر دیا، دارا مینو سلام کر کے لنگ جائے. اچھا. ہاں اللہ تایا بچارا مسکین آدمی، اگر دارا اسے گالی بھی نکال کے جاتا نا تو تائے نے دوسرے دن یہی کہنا تھا، دارا مینو گال کٹ کے جانا ہے. اور کو آگے سے پوچھ لے کہ تم پھر کی کاٹنا ہے؟ دند.
یہ تو پیپلز پارٹی کی خوش قسمتی ہے کہ ان حالات میں ان کا امریکہ کو ہاتھ پڑ گیا ہے، ورنہ یہ تو کئی دفعہ میٹنگ کر چکے ہیں کہ یار کس ایشو پہ میڈیا پہ آئے، اور کچھ نہیں تھے، کسی سابق وزیر کو وہ سر تے وال ہی لوا لے، یہ خبر ہی چلنی شروع ہو جائے کہ رحمان ملک نے بال لگوا لیے۔ منظور بٹو کی بھینس چوری کروانے پر بھی غور ہوا ہے؟ چوری کروانے پر بہت اچھے کر دیا ملک صاحب، ریمنڈ ڈیول سے سارے 2-2 میل دور دوڑ گئے تھے، اب پورے امریکہ سے معافی منگوانا چاہ رہے ہیں، جانے دے وہ بات کریں جو کرنے والی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا جی، شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے کہ آج عمران خان اور ان کی جماعت کو اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا مشورہ دوں گا۔ تو صحیح کہیں نے انہوں کلے ہی تھڑے تو بیٹھے رہنا، باقی بھی دیں استعفے اور آ کے ان کے پاس رونق لگائے۔ شیخ صاحب کا بھی شکیل گراری والا صاحب ہے، شکیل گراری اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا امریکہ لندن کہیں جوئے خانے میں۔ امریکہ لندن کیا مطلب یار؟ 1.5 درجن سموسے تو نہیں چڑھ گئے؟ یار کہیں باہر ہی گیا ہوا تھا نا دوستوں کے ساتھ، اچھا تو ادھر وہ کسینو شسینو نہیں ہوتے، ادھر جوا کھیلنے چلا گیا۔ یہ جیتا صرف $10، اس کے 2 دوست تھے وہ جیت گئے $40,000۔ تو نامراز ادھر ان کو تلقین شروع کر دی، جوا رام ہوتا ہے ویسے، اچھا واپس کر دیں پیسے ان کو، میرا خیال ہے۔ ایک بیچ میں سے تیز تھا، وہ کہتا ہے اگر تم بھی 40 جیت جاتے تو پھر حلال تھا جوا۔ آگ کے بیچارہ گراری کہتا ہے یار میں تو اس گلا رونا وا کہ گناہ بھی کمایا تو کمائے بھی صرف $10۔ اچھا جی، سابق صدر پرویز مشرف کو 7 جوڑے پشاوری چپل کراچی بھجوا دیے گئے۔ یہ چپل انہیں بہت پسند ہے، ایک چپل کی قیمت 7,000 سے زیادہ ہے۔ 7 جوڑے پشاوری چپلوں کے؟ ایگزیکٹلی۔ کیا ویسے مشرف صاحب باندر قلعہ کھیلنا تھا جناب؟ باندر قلعے میں ہوتا ہے نا، ایک بندہ قلعے کے ساتھ رسی باندھ کے اس کو پکڑ لیتا ہے، اچھا ارد گرد سارے اپنی اپنی جوتیاں رکھ دیتے ہیں، کتنی ساری، اچھا، اور پھر جوتیاں جہاں وہ قلعے سے پرے ہٹانی ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ ہاتھ لگاتا ہے جو بھی نیڑے آئے۔ یار باندر قلعے کے لیے نئی جوتیاں ہونا ضروری ہے؟ بہت اچھے یار، سابق صدر ہیں، اب پرانی جوتیوں سے کھیلتے ہوئے اچھے لگیں گے۔ یا پھر میرا خیال ہے عمران خان سے امپریس ہو گئے ہیں، اب پینٹ کے نیچے بھی پشاوری چپل ہی پہنا کریں گے پرویز مشرف۔ اچھا، یا پھر میرا خیال ہے انہوں نے ملک سے باہر دوڑنے کا ارادہ ترک کر دیا، ورنہ جاگر منگواتے، پشاوری چپلیں نہ منگواتے۔ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ میرا ECL سے نام خارج نہیں ہونا، اب EZL ہو جاؤ۔ فرانس میں ایک ایسا آئینہ متعارف کرا دیا گیا ہے جو شکل کی بجائے ایکس رے دکھائے گا۔ یا اللہ خیر کری، یعنی کہ آئینے میں شکل دیکھیں گے تو آگے سے ایکس رے نظر آئے گا، بالکل، ہڈیاں ہی ہڈیاں۔ بہت اچھے، بندہ ڈرتا ہوا کنگھی کرنے ہی نہ جائے یار، میں کیا اب کھوپڑی پہ کنگھی پھیروں، گرچ کی آواز ہے۔ اس آئینے کے متعلق ہی شاعر کہتا ہے نا، سرے آئینہ میرا ایکس رے، پسے آئینہ کوئی اور ہے۔ بڑا ہی ڈراؤنا آئینہ بنا دیا یار، بندہ بیچارہ آئینے میں اپنی خوبصورتی دیکھنے جائے اور چیخ مار دے گا ہائے ہائے میرے جبڑے دی سجی ہڈی وڈی ہوئی، پیچھے سے بیگم کہے کہ کبھی کیڑی چھوٹی ہو بھی ہوئی ہے۔ بہت ڈراؤنا آئینہ ہے، اللہ معاف کرے، غلطی سے کسی بچی کے جہے کے سنگار میں ہی کو اگر یہ والا آئینہ لگ گیا، پھر اٹھ کے خامد اس آئینے میں اپنا منہ ویکھ کر رونے بیٹھ جائے، ہائے ہائے ہائے۔ سیانے صحیح آندے نے ویاہ دے بعد بندے دا کک کڈا ہی نہیں رہی، ایکو دن چی میرا ماس ہی اڈ گیا ہے، اگوں پتہ نہیں کی بننا، ہڈیاں دا سرما ہی بنائے گی جنانی میرا۔ ہائے ماں پیو نے کیڑی ڈین میرے ماتھے لاتی، او میرے مال کا اللہ معافی دے۔ اس آئینے میں تو رنبیر کپور اور امانت چند سب ایک ہو جائے۔ ناظرین چند اشتہارات کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ۔ یہ چودھری قدوس صاحب آپ ہی کے گریڈ میں ہیں، آپ ہی کے دفتر میں کام کرتے ہیں، نئی گاڑی ہے، آپ سے 3 گنا بڑا زیادہ گہرا ہے، بچے باہر کے ملک میں پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے یعنی بات بات پہ تانا، بات بات پہ کچوکے لگانا۔ بھائی جان، لمحہ فکریہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے ایمانی فروغ پا رہی ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جو بے ایمان لوگ اور بے ایمان افسران ہیں
ان کی معاشرے میں عزت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس سے بھی بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جو ایماندار شخص ہے اور ایماندار افسر ہے اس کا معاشرے میں جینا دوبر ہو گیا، اس کی عزت نہیں رہی، اس کو اپنی ایمانداری برقرار رکھنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی یہ جو مشکل ہے اس کا سفر جو ہے وہ دفتر سے اس کا آغاز ہوتا ہے، گھر میں بھی اس کے لیے مشکلات، معاشرے میں بھی اس کے لیے مشکلات، ہر جگہ پہ لیے اس کی جو ایمانداری ہے وہ بجائے یہ کہ اس کے لیے کوئی یعنی اس کا تمغہ ثابت ہو، اس کے لیے وہ ایک تانا بن جاتی ہے۔ یار یہ وہ دور آ گیا ہوا ہے نا جس کے متعلق فرمایا گیا کہ ایک ایسا دور آئے گا جس میں برے اعمال پہ لوگ اترائیں گے، فخر کریں گے، اور اچھے اعمال پہ شرمندہ ہوں گے۔ یہ وہی ہے نا دور ہے۔ تم دیکھو نا ذرا کہ واقعی نیکی اور ایمانداری جو ہے یہ سرکاری خاص طور پہ لوگوں کے لیے وہ مصیبت بنتی جا رہی ہے، صرف اس لیے کہ سزا اور جزا بالکل الٹ ہو گئی۔ یعنی جزا مل رہی ہے بے ایمان آدمی کو، کرپٹ بندے کو، سزا مل رہی ہے نیک آدمی کو، ایماندار۔ تو پھر لوگ جو ہیں آگے جو آنے والے ہیں، جو اگلی نسلیں ہیں، وہ ظاہر ہے جو نتیجہ دیکھ رہی ہیں اس کے حساب سے ان کی بھی لائکنگ ڈس لائکنگ بالکل ظاہر ہے۔ معاشرہ ایک ایماندار شخص کے ساتھ جو منفی رویہ روا رکھتا ہے وہ اس کے لیے ایک سزا ہی ہے نا، وہ بیچارہ اپنی پوری سروس کے دوران ایک کشٹ کاٹتا ہے، یعنی ایک مشکل دور سے گزرتا ہے، بے ایمانی کے سمندر میں وہ الٹے بہاؤ بہتا ہے، اکیلا تنہا، اور معاشرہ اس کو ریوارڈ کرنے کی بجائے اس کو تضحیک کا نشانہ بناتا ہے، اس کو بزدل کہتا ہے، اس کو نااہل کہتا ہے، اس کو نکما کہتا ہے۔ ہاں جی، اور پھر یہ ہے نا کہ جو دکھتا ہے لوگ وہی ریسیو کرتے ہیں نا۔ بالکل یہ جو آپ دیکھو نا یار کو کہ جو کہا گیا کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ بالکل یعنی نظر آنا جو ہے جو وہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ لوگوں کو دوسروں کو نظر کیا آ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے نظر آ رہا ہے بے ایمان آدمی کی عزت، فراڈیے کی عزت، کرپٹ آدمی کی عزت، رشوت لینے والے کی عزت، بھائی جی بڑا چنگا بندہ جی فوراً کام پیسے ہوتی گل بہت ہی لمکاندہ ہی نہیں، سیدھا پیسے مانگتا ہے، اور دوست کو تو کام ویسے ایمانداری سے کرتا ہے، جو وعدہ کر لے جتنے پیسے کمٹ کر لے کام پھر کر دیتا ہے، پھٹے منہ ایسی ایمانداری کا یہ کون سا ایماندار ہے؟ اس کے برعکس جو ایماندار اور اصول پرست شخص ہے اس کو دفتر میں بھی تانے برداشت کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک الٹے بہاؤ بہنے والا شخص ہے، وہ اس کو بات بات پہ یہ کہتے ہیں ہر کام میں رکاوٹ بنتا ہے، اس کی ایمانداری ہمیں لے کے بیٹھ گئی ہے، باقی افسروں کی بے ایمانی میں وہ رکاوٹ بنتا ہے، اس لیے اس کو یہ تانے بھی سننے پڑتے ہیں۔ عجیب دور ہے، یقین نہیں آتا کہ یہ دور بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ جب ایک ایماندار شخص کو اس کے گھر میں تانے برداشت کرنے پڑتے ہیں، اس کی بیوی سے، اس کے بچوں سے، اس کے محلے داروں سے، اس کے جو دفتر میں کام کرنے والے ہیں ان سے، اور ہر بے ایمان آدمی جو ہے وہ بچ رہا ہے، ہر دور میں بچ رہا ہے، ہر بے ایمان آدمی جو ہے وہ آرام سے اس کو پکڑا بھی جائے تو بڑے آرام سے وہ نکل جاتا ہے عزت کے ساتھ۔ یہ یار ساتھ ہمارے ملک چین ہے، کرپٹ ترین وہاں پہ معاشرہ تھا، گندے ترین وہ وہاں پہ لوگ رہتے تھے اعمال کے حوالے سے، انہوں نے دیکھو کس طرح اس کو وہاں پہ سزا جزا کا جو عمل ہے آج بھی جاری ہے، آج بھی جاری ہے۔ یار میں حیران ہوں کہ وہ رشوت لینے پہ آج بھی پھانسی لگا دیتے ہیں۔ رشوت تو بہت بڑی بات ہے یار، دودھ میں پانی ملانے پہ وہ گولی مار دیتے ہیں یار۔ میں نے تمہیں سنایا نہیں تھا کہ دوست ہے ایک اپنا چودھری مشتاق، ان کی بیگم ہے چائنیز پابی کینڈی، پابی کینڈی، پابی کینڈی نے مجھے ایک دن کہا بحث کرتے ہوئے ادھر آئی ہوئی تھی وہ، تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ کہتی ہے کہ اپنا میاں آپ کا معاشرہ بہترین معاشرہ ہے، آپ کے لوگ بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک ترقی پر گامزن ہو جائے تو یہاں پہ کرپٹ بندے کو فوری طور پہ سیدھی پھانسی دینی شروع کر دیں۔ وہ کہتی ہے ہمارے چین میں یہی کچھ تھا، آج دیکھ لو۔ اور ایمان سے میں سوچ میں پڑ گیا بھابی کینڈی کی بات سن کے کہ یار دیکھو واقعی ایک فیصلہ ہی کرنا ہے نا حکومت نے، وہ کیوں نہیں کر رہی یہاں پہ؟ اچھا یار میں ایک بات کرتا ہوں جس پر عام طور پر میرے بعض دوست اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ایمانداری کوئی کسی معاشرے کے لیے تو نہیں کرنی،
اللہ کے لیے کرنی ہے اور اس کی جزا بھی اللہ دے گا. اس لیے معاشرے کی طرف سے تعریف اور توصیف کی توقع نہیں رکھنی چاہیے اس کو. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس کا ریوارڈ اللہ نے دینا ہے, لیکن وہ ایماندار شخص معاشرے کو بھی تو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے نا, سوسائٹی کو بھی تو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے نا. اس لیے سوسائٹی کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو ضرورت سے زیادہ اپریشیٹ کرے, جگہ جگہ پہ اپریشیٹ کرے, پورے محلے میں اپریشیٹ کرے کہ یار یہ ایماندار شخص ہے, اس کا گھر چھوٹا ہے لیکن دل بہت بڑا ہے, یہ بہت عظیم شخص ہے. اور خاص طور پہ میں یہ عرض کروں گا, بلکہ التجا کروں گا کہ جو ایماندار آفیسرز یا ایماندار لوگ ہیں کہیں بھی بیٹھے ہوئے, ان کی بیگمات, ان کے بچوں کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ اتنا پیار کریں اور ان کی اس ایمانداری کو باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کی اتنی عزت کریں اور ان کو اتنی داد دیں کہ حوصلہ افزائی ان کی اتنی کریں کہ وہ اپنے ارادے کے اوپر, اپنے اس عمل کے اوپر مستحکم رہے. یہ نہ ہو کہ تانے دینے شروع کر دے بیگم کے رول ہی چھڑی گئی سانو پڑے, بجائے یہ تانا دینے کے کہ آپ ہی کے گریڈ کا بندہ ہے نا یہ چودھری قدوس صاحب, آپ ہی کے گریڈ میں ہے, آپ ہی کے دفتر میں کام کرتے ہیں, نئی گاڑی ہے, آپ سے 3 گنا بڑا زیادہ گہرا ہے, بچے باہر کے ملک میں پڑھ رہے ہیں, اور ہمارے یعنی بات بات پہ تانا, بات بات پہ کچوکے لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ایماندار شخص کو اپنی راہ پر گام چل رہا ہے. بچوں کو بھی, اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے نیک والد, اپنے ایماندار والد کی بہت زیادہ عزت کریں اور اس پہ فخر کریں. اچھا میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. ابھی لاہور کے ایک مشہور سائیکیٹرسٹ ہیں, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ لاہور پولیس کا ایک افسر جو ہے ان کا کلائنٹ ہے, اور وہ ان کے پاس آیا اور بہت ایماندار ہے, بہت ہی ایماندار ہے, اور ان کے بیٹے کی ضد تھی کہ میں نے بھی اپنے جو آپ کے رینک کے دیگر افسران ہیں ان کے بیٹوں کی طرح بیرون ملک تعلیم حاصل کرنی ہے. اس افسر کا کہنا تھا بیٹا میری تو اتنی تنخواہ ہی نہیں ہے. اس نے کہا جی باقی کہاں سے آ جاتے ہیں. بہت سمجھایا, نہیں مانا. چند دن بعد وہ بیٹا ایک شخص کو لے کے اپنے باپ کے پاس آیا, اپنے پولیس افسر باپ کے پاس, کہ ابا جان اس کا آپ کام کر دیں, یہ میری تعلیمی اخراجات پورے کر دے گا یہ شخص, آپ اسے پیسے لے لیں. باپ نے بیٹے کو خوب ڈانٹا اور بیٹا مایوس ہو کے گھر چھوڑ کے باپ سے لڑ کے چلا گیا. اس کے بعد باپ بیچارہ جو ہے وہ ذہنی مریض بن کے رہ گیا اور بالآخر سائیکیٹرسٹ کے پاس پہنچ گیا. یہ مثال ہم قائم کر رہے ہیں, حوصلہ شکنی کی مثالیں قائم کر رہے ہیں ایمانداری کی راہ پر چلنے والوں کو. شرم آنی چاہیے بس یہ معاشرہ میں. بالکل بالکل, یہ بڑی اہم بات ہے گھر میں بچوں کو اور اپنا بیگمات. عام ترین جو کردار بنتا ہے میرا خیال ہے وہ بیوی کا بنتا ہے. بالکل بالکل, ویسے تو بیوی کا ہی کردار سب سے اہم ہوتا ہے گھر میں, مگر میں ایمان سے سیریسلی کہوں گا کہ پانڈے منجوالے پامے خامن سے بوکرے بھروالے جو مرضی کر لے. اس حوالے سے بیگمات کو چاہیے کہ خامد کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کریں اگر وہ ایمانداری کے راستے پہ چل رہے ہیں, اور اگر وہ بے ایمانی کے راستے پہ چل رہا ہے تو پھر بھی بیگموں کا یہ حق اپنا کیا فرض. بڑی مہربانی آپ کی. اصل میں کسی وقت میں ہٹ جاتا ہوں نا, وہ مجھے رویا لگ رہا ہوتا ہے. اب تو خیر میں الحمدللہ افطاری کر چکا ہوں 1.5 درجن سموسوں سے. الحمدللہ. یار تیری دکان سے میں نے خریدی ہے یا تم نے بل دیا 1.5 درجن سموسوں کا؟ ذہن میں ہی بیٹھ گئے ہیں تمہارے معدے میں اللہ بیٹھ جاتے ہیں سموسے, تمہارے ذہن میں بیٹھ گئے. ایمان سے بیگمات کا فرض بنتا ہے کہ اگر خامن جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہے اور بے ایمانی کے راستے پہ چل رہا ہے تو اس کا باقاعدہ گھر میں ہی احتساب شروع کرے. پورے گھر کو پتہ ہوتا تیری تنہا تیرا گریڈ کی بجائے کہنے دینا کہ تم تیرے منہ تے ویخ اپنا شکل ویخ, یہ نہ کہیں. یہ کہنا چاہیے کہ اپنا گریڈ ویختے اپنے لچھن ویخ. یہ تمہارے پاس گاڑی کدھر سے آئی ہے, کہاں سے تم لا کے مجھے سونے چاندی کے یہ ورات دے رہے ہو, کہاں سے اتنے مہنگے مہنگے کپڑے لے آتے ہو ہمیں فضول خوش کرنے کے لیے. ایمان سے اگر بچے اور بیگمات ساتھ دینا شروع کر دینا تو ملک جو ہے وہ بہترین ہو سکتا ہے. اور جو ایماندار بندے ہیں ان کو داد دینا بھی انتہائی ضروری ہے ان کے ایمان کی صحت کے لیے. داد ظاہر ہے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. بندہ اتنے کرپٹ معاشرے میں جو زندہ رہ رہا ہے بیچارہ اور محنت سے ایمانداری سے کام کر رہا ہے, اس کو داد دی جائے, اگر حوصلہ افزائی کی جائے, اس کا حوصلہ بلند کیا جائے تو لازماً وہ بیچارہ استقامت میں رہے گا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ ہیں. روزے کی حالت میں افطاری بھی کر رہی ہیں, بنا رہی ہیں, تو کہتے ہیں کہ جی فلان چیز مسنگ ہے وہ لے کر آ جاؤ. وہ تھوڑا احساس کر لینا چاہیے. اس حرکت سے موصوف پکوڑے نکالنے والا کفگیر کھا چکے.
اچھا حضور، بد تہذیبیوں کے حوالے سے ظاہر ہے رمضان المبارک سے جو متعلق بد تہذیبیاں ہیں ان کا ذکر زیادہ ہونا چاہیے. ایک بہت بڑی بد تہذیبی جو میں عام طور پہ محسوس کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مساجد میں جہاں پہ سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے وہاں پہ پھر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہاں پہ جو افطار کے بعد گٹھلیاں، چھلکے یا جو اس کی بعد کا گند بلا ہے وہ جب پھیلا ہوا ہوتا ہے تو جلد بازی میں ایک دوسرے پر پھینک دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی صفائی کر لے گا، اور اسی طرح انہی صفوں پہ نماز کی ادائیگی شروع ہو جاتی ہے جو دیگر نمازیوں کے لیے بہت کوفت کا باعث بنتی ہے. میرا خیال ہے اس کو ثواب سمجھ کے، بہت بڑا ثواب ہے کہ اگر دوسرے نے بھی وہاں پہ پھیلائے ہوئے چھلکے پھیلائے، گٹلیاں پھینکی ہوئی ہیں تو آپ سب کا اکٹھا کر دیں تو آپ ہاں جی، یہ جو انگریز ہے وہ اسی لیے دیکھو نا کہ ڈیسنٹ قوم جانا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر میں، جہازوں میں، دفتروں میں، باتھ روم میں جاتے ہیں نا تو وہ باقاعدہ صفائی کرتے ہیں وہاں سے نکلتے ہوئے بھی، اور اگر جائیں وہاں پہ گند ہو تو وہ صفائی کر کے باتھ روم میں بیٹھتے ہیں. تو مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں پہ تو ویسے ہی آپ اگر صفائی ستھرائی رکھیں گے اور دوسروں کے ڈالے ہوئے کھلارے بھی اکٹھے کریں گے تو ثواب تو ساتھ ہے ہی ہے. دوسرا آپ ایک ڈیسنٹ قوم ظاہر ہوں. بالکل. تو یہ روزوں کے حوالے سے یہ ایک اور بات ہے، یہ بھی جو میرے دیکھنے میں آئی ہے وہ بھی میں کہہ دوں کہ کسی وقت صحت نہ اچھی ہونے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ باقاعدہ خوش ہو کے اور اونچی آواز میں اور بڑا تگڑا انداز میں نہ کہا کرے کہ میرا تو نہیں حج روزہ. بھائی خدا کے لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. سب کے سامنے کھانے پینے سے بھی اعتراض کریں. وہ تو ہے ہی، وہ تو گناہ بھی ہے، مگر یہ بتانا بھی جو ہے نا کہ میرا نہیں روزہ. بد تہذیبیاں چونکہ ہم کر رہے ہیں ڈسکس. یار یہ والی آنکھ میری آج پتہ نہیں کیوں ذرا خارش ہو رہی ہے، چینج کر کے دیکھ لو. بہت اچھی. یہ پتھر کی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ کھبی آنکھ میری میں خارش ہو رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ مجھے کوئی پیار سے دیکھے گا. دیکھے گا. اگر سجی آنکھ میں خارش ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی خوبصورت چیز نظر آئے گی. اگر کوئی کھبی آنکھ میں خارش ہو تو پھر آپ کسی دوسرے کو خوبصورت لگیں گے. لگ رہا ہوں ویسے ذکر ہو رہا ہے بد تہذیبیوں کا. ہاں یہ بھی بات نہیں کی بھی کہ اگلا پوچھے کہ لگ رہا ہوں تو آگے سے کر دیں. کہو کہ ہاں بالکل جو سچ ہے وہ بولنا چاہیے. میں بول دوں کچھ؟ نہیں، اگلی بات تہذیبی کرو کوئی. اچھا، ایک بات تہذیبی کا ذکر میں کر دوں کہ ہمارے ہاں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مرد حضرات اور بچے خاص طور پہ جب سحری یا افطاری کے اوقات ہوتے ہیں تو اس میں اتنا احساس کر لینا چاہیے کہ خواتین جو ہیں سحری کے وقت 2 گھنٹے پہلے اٹھ کے سحری بنا رہی ہیں تو وہ جس وقت تیاری کر رہی ہوتی ہیں تو میاں یا باپ یا بیٹا یا بھائی یہ کہہ دے گا کہ جی چمچ لے کر روزے کی حالت میں افطاری بھی ایگزیکٹلی روزے کی حالت میں افطاری بھی کر رہی ہیں، بنا رہی ہیں تو کہتے ہیں کہ جی فلان چیز مسنگ ہے وہ لے کر آ جاؤ. وہ تھوڑا احساس کر لینا چاہیے کہ آپ کو حرکت سے موصوف پکوڑے نکالنے والا کفگیر کھا چکے. ہاں جی، تو احساس کر لینا چاہیے. بار بار جا کے پر جائے کو گھر میں روزہ افطار کرنے چلا گیا اس کے گھر، اس نے ریکویسٹ کی میں چلا گیا. کہا کہ آج آپ میرے گھر میں افطاری کا ممانعت خصوصی. میں چلا گیا. میں نے کہا یار چلو سائد سے ملاقات بھی ہو جائے گی، میرا فاسٹ فرینڈ ہے. ادھر میں گیا ہوں تو کہیں 2-3 دفعہ تو پر جائے سے کوئی چیز منگوائی ہے، وہ لا دو پھر کہیں غصے میں پیچھے کیا ہے. اچھا. تو واپس آیا نا تو ایسے ایسے کرتا ہوا آیا تو بتا نہیں رہا. وہ میں نے پھر دیکھا کہ اس کی کمر پہ گھی کی چھینٹیں پڑی ہوئی تھی. میں سمجھ گیا کہ پکوڑیوں والا کفگیر بچا اس کو ادھر، اس کے پھر چھٹے سارے پیچھے پڑ گئے. کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. وہی بچگانہ باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں. یہ تو آپ اس چیزوں کو بچگانہ سمجھتے ہیں. ان باتوں سے اوپر اٹھو. یہ دلیرانہ باتیں ہوتی ہیں پھینٹی کھانا. اپنے آپ کو ان باتوں سے اوپر اٹھاؤ. ظاہر ہے نہیں، میں تو اب چھوڑ چکا ہوں یہ ڈسکس کرنا. اچھا عزیز صاحب، ایک اور بد تہذیبی بھی ہوتی ہے اور بدتمیزی بھی ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں ویسے بندہ تھوڑا سا اکھڑا ہوا اور چڑچڑا ہوتا ہے، آپ روڈلی بات کرتے ہو، سیدھی بات کا جواب بھی آپ تلخ انداز میں دیتے ہو، وہ نہیں دینا چاہیے. روزہ لائمن صبر ہی کی تلقین کرتا ہے روزہ، اور اگر کسی کو دوسرے کو غصہ ہو یا آپ کو ہو تو اس میں صبر کا مظاہرہ کرنا تو ظاہر ہے روزے کا جو مین مقصد ہے وہ ہے ہی. اچھا، اس حوالے سے ایک اور میں ضرور بات تہذیبی جو ہے وہ اس کا ذکر کروں گا جو آج کل ڈیفینیٹ ذہن میں ہونی چاہیے.
آپ سحری یا افطاری کے اوقات میں اپنے محلے داروں میں یہ ضرور خدا کے واسطے چیک رکھا کریں یا نظر رکھیں کہ کوئی ایسا بندہ تو محلے میں نہیں رہتا جو بیچارہ اچھی افطاری یا بلکہ افطاری یا سحری کے سامان سے محروم ہے اور بیچارہ نہیں اتنی استطاعت رکھتا کہ وہ خرید سکے، 1.5 درجن سموسے کھا سکے۔ لڑے ہوئے یار میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دوسرے کے سامنے نمائشی افطاریاں جو ہیں یا نمائشی سحریاں، اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بد تہذیبی بھی ہے اور گناہ ہے۔ تم آگے سے جگت پانی کے چکر میں اچھا میں بات کروں وہ جگت تم میری کمر پہ کفگیر پر باؤ وہ ٹھیک ہے۔ اوہو سویرے آنکھیں کس کے نکلا ہی نہیں ہوں میں۔ ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ چاکلیٹ ہے میری جیب میں، یہ ٹافی تو رکھیے نا آپ، رکھیے میں رو رہا ہوں۔ ٹافی تو رکھیے نا، یہ ایسی بات نہیں کرتے۔ ناظرین حکومتی اور سیاسی معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب پرویز رشید۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر۔ کیا حال ہے آپ کا بھائی صاحب؟ آپ بھی ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ ماشاء اللہ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ جی بالکل۔ بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے۔ پرویز رشید صاحب یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں؟ جی ہاں مجھے بتایا آپ نے، ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ میں تو اتنا اچھا محسوس کر رہا ہوں کہ آپ بھی اس پروگرام میں آئے ہیں۔ ٹھہرے، میرا خیال ہے ایک چاکلیٹ ہے میری جیب میں، یہ ٹافی تو رکھیے نا آپ، رکھیے۔ میں رو رہا ہوں۔ ٹافی تو رکھے نا، یہ ایسی بات نہیں کرتے۔ تو ابھی میری گاڑی میں وہ کریم والے بسکٹ بھی ہیں، چھوٹے پیکٹ والے، وہ بھی آپ کو لے دم کروا کے لائے آپ؟ خیر کیا ہے؟ کھائیے نا، آپ ہمارے بھائی ہیں، دیکھیں جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں ان سے محبت کرنا بڑوں کا فرض ہوتا ہے۔ اب اچانک یہ انقلابی تبدیلی، یہ ہے سونامی، یہ ڈر گئے ہیں سونامی سے، اس لیے پیار محبت سے بتا رہے ہیں کہ ہمیں پیار محبت ہے سونامی سے۔ دیکھیے ڈرنے والی تو اس میں کوئی بھی بات نہیں ہوتی، مگر میرا خیال ہے کہ پیار محبت کے ساتھ ہی ہر کام ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اور نون لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ اعلان بھی کر ڈالا ہے کہ ہم انشاءاللہ تحریک انصاف کے ساتھ برادرانہ طور پر اب انشاءاللہ وقت گزاریں گے۔ اور محبت۔ اچھا پرویز رشید صاحب یہ جو رواداری والا رویہ ہے یہ صرف تحریک انصاف تک محدود رہے گا یا طاہر القادری صاحب، کاف لیگ اور جو دیگر اپوزیشن پارٹیز ہیں ان تک یہ دائرہ پھیلے گا؟ دیکھیے ابھی جو مین پارٹی ہے وہ تو تحریک انصاف ہے۔ تھینک یو۔ اینو سام لین دیو پھر سجے کھبے بھی گل کریں۔ کل تک آپ کی توپوں کا رخ ان کی طرف تھا، آج اچانک کیا ہو گیا؟ نہیں یہ تو ہمارے بھائی ہیں بہت اچھے۔ کریم والے بسکٹ نہ بھولیے گا جاتے ہوئے، گاڑی میں ہیں، بڑے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس طرح کے بچے جو ہیں وہ گاؤں میں دوسرے کا لیلا کھول کے بیچتے تھے۔ پرویز صاحب بڑے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، کیوٹ سے۔ ایسا بندہ ہر دفتر میں ضرور ہوتا ہے، اور بڑے افسر کی رشوت وہی پکڑتا ہے۔ ڈائریکٹ تو چونکہ افسر لیتے نہیں نا۔ پرویز صاحب آپ نے حمایت کرنی ہے ان کی۔ ہاں میں حمایت ہی کر رہا ہوں، کیوٹ لگ رہے ہیں نا۔ تھینک یو۔ پیارے لگ رہے ہیں، کتنے پیارے۔ یہ قدرتی نور ہے پی ٹی آئی پر۔ ہاں جی ڈیفینیٹ۔ آپ لازماً بچہ طوطا لے کے اس کو ٹیم کر کے بیچتے ہوں گے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، یا آپ نے افطاری صحیح اور ٹھیک جگہ پر نہیں کی۔ نہیں کیوں نہیں، طبیعت بھی ٹھیک ہے اور افطاری بھی ٹھیک کی ہے، مگر آپ واقعی آج بہت پیارے لگ رہے ہیں، کیونکہ آپ تحریک انصاف کے کارکن ہیں۔ اتنے پیارے، دیکھیں ذرا غور سے دیکھیں تو صحیح۔ جنید صاحب یہ کیا وقت آ گیا، یہ مجھے پیارے کہہ رہے ہیں؟ ہی پیارے آپ، ایئر کنڈیشن بس چلاتے ہیں ایسے لڑکے، شادی نہیں۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جنید صاحب جتنی دیر تک پیار محبت نہیں بڑھے گا ملک ترقی کی راہ پہ نہیں چلتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ پیار کیا جائے۔ ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، باقاعدہ دیکھیں کجلا بابو لگ رہا ہے، کجلا بابو۔ کجلا بابو نہیں، میں پی ٹی آئی کا کارکن ہوں۔ جی ہاں اسی لیے تو پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، اتنے خوبصورت چھوٹے۔ پرویز صاحب پی ٹی آئی کا ہر کارکن پیارا ہے۔
ہاں کیوں نہیں، دل و جان سے پیارا ہے. پوری تحریک انصاف بڑی ہی پیاری ہے. بالکل صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ اگر محلے میں نہ ہوں تو بچے کہاں سے کرائے پہ ویڈیو گیم لیں؟ پرویز صاحب ویڈیو گیم؟ میں تو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذرا اندازہ لگائیے کہ کیا یہ امپورٹ کرتے ہیں جو امپورٹ کو امپورٹ کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے عام امپورٹ کرتے ہیں. نہیں عام نہیں. وہ تو حلیے سے لگ رہا ہے کہ لازماً آپ اسبگول ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس کا چھلکا امپورٹ کرتے ہیں. اور گانا تو سنا ہی ہوگا آپ نے، میں امپورٹ لے گئی باغ وچ پڑی. جنید صاحب ان کی ذہنی سطح کا اندازہ آپ لگا لیجئے. جی میں تو آپ سے صرف پیار ہی کروں گا، چونکہ ایک سال میں جنید میاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس ملک کے جو حالات ہیں جی ہاں وہ لازماً ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے اور ایک دوسرے کے تعاون سے ہی بہتر ہو سکے. بالکل صحیح صاحب، یہ ایک سال گزرنے کے بعد آپ کو احساس ہوا؟ جی ہاں، ظاہر ہے تجربہ ہی سب کچھ سکھاتا ہے. جس طرح اس طرح کے بابو کئی سال تک پینٹ کوٹ کے نیچے کینچی چپل پہن کے ہی چلے جاتے ہیں، پھر جب وہ چپل کی چپڑ کی وجہ سے سوٹ پیچھے سے کیچڑ سے بھر جاتا ہے، پھر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے نیچے تو بوٹ بنتے ہیں، تو بوٹ خریدتے نہیں، باہر کسی فرسٹ کزن کو خط لکھتے ہیں اور وہاں سے بوٹ امپورٹ کراتے ہیں. پرویز صاحب میں نے آئی سے امپورٹ کہا ہے، امپورٹ نہیں. آ گئی نا پیتی آئی اپنی آئی پہ. پرویز صاحب یہ آپ کی سفید مچھیں اور سفید قلموں کی وجہ سے، میرا مطلب ہے کہ سینئر سیاستدان ہونے کی وجہ سے میں آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہوں. بہت شکریہ. جی ورنہ آپ جیسے لوگ اللہ معاف کرے لازمن یہ جگت کریں گے. آپ نے تو جگت ہی کی ہے. جب کوئی شخص کہتا ہے نا کہ آپ جیسے لوگ، اس کے بعد ہوتی ہی جگت ہے، اقوال زرین تو ہوتے نہیں. پرویز صاحب آپ جیسے لوگ ڈرائیور کو پیسے دے کے جان بوجھ کے بس خراب کروا دیتے ہیں صرف اپنا ٹھنڈا پانی بیچنے کے لیے. کردینہ موصوف نے جگت. اب چونکہ ہم حکومت میں ہیں اور ہمارے منصب کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اوپر سنجیدگی طاری رکھیں. مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس طرح کے بندے کو اگر آپ شادی پہ بد بانٹنے پہ لگا دیں تو وہ آپ کی نظروں سے دور ہو کے بیچنا شروع کر دیں. اور بچوں کو بھی چونکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پیکٹ کے اندر ٹافی پائی جاتی ہے، وہ بھی بیچارے 10-10 روپے کا پیکٹ لینا شروع کر دیتے ہیں. 14 اگست کو آپ کو پتہ چلے گا. کسی بارات کے ساتھ جا رہے ہیں؟ جی نہیں، انقلاب لا رہے ہیں. ناظرین، تحریک انصاف کے انقلاب یا سونامی پر گفتگو ہوگی، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. حالانکہ ایسے بندے سے آپ صرف اتنا پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی جان ایک کھیس وچ کالیاں چٹیاں ڈبیاں دا ڈیزائن کیویں پائی ہے؟ صاحب انٹرویو دے نا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کھائیں تو صحیح. سر آپ کھائیں، آپ کو شوگر ہے؟ واقعی میٹھی ہے، کھا کے دیکھیے. ٹافیوں سے یہ کارکن بہلائے نہ جائیں گے، پھوکوں سے یہ چراغ بجھائے نہ جائیں گے. ارے بھائی یہ جذباتی بیانات چھوڑیے، اب ہم محبت سے ٹافی بڑھا رہے ہیں تو آپ محبت سے کھا لیجیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی اتنی تبدیلی. ہم نے اصل میں عمران خان صاحب کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایوانوں کے اندر اور باہر بات چیت سے مسائل حل کیے جائیں. تو اس لیے میں ان کو ٹافی دے رہا ہوں، ورنہ ان کو آپ قسم اٹھوا لیں ان کو محلے میں کوئی اچار نہیں دیتا. کافی نہیں پرویز صاحب، لالی پاپ کہیے، لالی پاپ جو اب عوام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ارے میرے دوست آپ کیوں غصہ کرتے ہیں؟ کیا پڑا ہے ان دھرنوں ریلیوں بیانوں میں؟ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. کیا خوب، ہم چٹانوں میں اور خود ایوانوں میں. واہ جی واہ، آپ مزے لوٹ رہے ہیں ایوانوں میں اور ہم چٹانوں کی طرف. سر 14 اگست کو لگ پتے جائیں گے. دیکھو اب غصہ تھوک دو، مت لڑو، میرے پاس ٹافیاں ختم ہو گئی. ٹافیاں لینے کے لیے آئے ہیں؟ صرف اس لیے بحث کر رہے ہیں کہ پا ایک ٹافی اور دبے. مگر یہ یاد رکھیں کہ ٹافیاں ختم ہوئی ہیں
जुगतें खत्म नहीं हुई। ओहो, इस तरह के बंदे अपने बकरे को टक्करें सिखाने के लिए खुद बकरा बन के उसके सामने आ जाते हैं। और अगर कोई बदलिहाज बकरा टक्कर मार दे तो बेचारे उसे रोते हुए कहते हैं कि जिन्ने पैसे मैं तेरे भरे ने तेनू तो चाहिए मैनू अब्बा कमे तू मैनू टक्करा मारन दे। साहब मुझे ना सुनाइए बकरा बकरा, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। जी जी, ऐसे पढ़े लिखे इंसान की मर्दमशुमारी में ड्यूटी लगती है। और ऐसा तेज होता है ऐसा बंदा, लाजमन उस घर का दरवाजा खटका के पानी मांगता है जिस पे यकीन होता है कि इन्होंने तो पिलाना ही शरबत है। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ, आप तो मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। परवेज रशीद साहब, माजिद के साथ आपके एटीट्यूड में इतना चेंज हजम नहीं हो रहा। तो उसके लिए कारमीना या स्वालीन होती है। कारमीना और स्वालीन आप अपने पास ही रखें। नहीं, आपके लिए तो मेरे पास मिठी टाफी है। ये लीजिए, वो पहली कहाँ है? सर जेब में डाली हुई है। इनकार भी करते जा रहे हैं और जेब में भी डालते जा रहे हैं। परवेज साहब, अब आवाम एटीट्यूड की नहीं आपकी चेंज चाहती हैं। मेरी चेंज चाहती है? मैं 1000 का नोट हूँ। सर इनकलाब मांग रहे हैं लोग, इनकलाब, चेंज चाहते हैं, चेंज, तब्दीली चाहते हैं। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, आपने इनको सियासत पे गुफ्तगू करने के लिए बुला लिया। हालांकि ऐसे बंदे से आप सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि भाईजान एक खेस च कालियां चिट्टियां डब्बियां का डिजाइन किवें पाई जाए। और जुनैद साहब, अगर पूरे जुलूस च किसी बंदे नूं अंडा वजदा ना जी तो वह भाई जी और एडा तेज ही अंडा डिगन नहीं देंदा, वजदी ही कैच कर लेंदा और फौरन कोल किधरे दूध दही वाली दुकान से जाके कहंदा फटाफट एक गिलास दूध च अंडा पा के फेर दे। ऐसे बंदे तो मूसलाधार बारिश में अंडरपास के नीचे खड़े होते हैं और हर आती जाती गाड़ी को बद्दुआएं दे रहे हैं। परवेज साहब, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। इनकलाब आ रहा है और मीठा सुनामी लेकर आ रहे हैं, मीठा सुनामी। मेरा ख्याल है मीठी टाफी मांग रहा है। ये लो, वो पहलियां कितनी दी? जेब में है। चलो पकड़ो, अब ये 4 की गिनती पूरी हो गई है। अब 4 हलकों की गिनती वाली बात नहीं करनी। ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।